اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو پیر علی شان میر مغل پاک پتن والے کی طرف سے سلام پہنچے۔ پیارے عزیز دوستو، آج ہم آپ کو شہادت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمائیں گے کہ آپ کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی۔ تو پہلے نمبر پہ تو آپ یہ بات نوٹ فرما لیں کہ ہمارے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ کتاب خواں نہیں صاحب کتاب ہو جا۔ اگر ہم کتابیں پڑھنے والے ہوئے تو ہم دل میں پھنس جائیں گے۔ ہمیں کتاب خواں ہونا چاہیے، یعنی کہ کتاب لکھنے والے ہوں ہم، تو پھر ہم حالات کی اصل اور صحیح عکس ریزی کر سکتے ہیں اور حالات کے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کتاب خواں ہیں تو ہم ایک ایسی دلدل میں پھنس جائیں گے جہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، ہم بحیثیت پاک پتن والے آپ سے مخاطب ہیں، توجہ فرمائیں، ہمیں آپ کے توجہ کی ضرورت ہوتا ہے۔ پیارے عزیزوں، میرے بزرگوں، کہ پاک پتن شریف کے 9 نکتے ہیں۔ نکتے کنے نے 9 نکتے نے پاک پتن دے، اور شریف دے تقریباً 6 نے، ٹوٹل نکتے نے 15، لیکن آج ہم صرف 9 کی بات کریں گے۔ تو پیارے عزیز دوستو، اکائی میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور آگے دہائی میں 10 چلا جاتا ہے تو وہ 2 ہندسے بن جاتے ہیں۔ اکائی میں سب سے بڑا ہندسہ 9 ہے۔ اکائی میں سب سے بڑا ہندسہ 9 ہے۔ اب 9 کی طرف دیکھیں کہ انسان کے جسم میں سوراخ بھی 9 ہیں۔ انسان کے جسم میں سوراخ گن لیں 5 یہ اور 6 اور یہ 7 اور 2 پیشاب والے 9 ہیں۔ تو یہ آپ نے بات توجہ سے سننی ہے، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دینا، کیونکہ فریدی منگول جو ہیں کتابوں کے حوالوں کے قائل نہیں ہیں۔ ہم مانتے ہیں، قرآن پاک کی بات مانتے ہیں، کیونکہ اس میں رد و بدل اور چینجنگ نہ ہوئی ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا جو سب سے ہمارا رہنمائی کر رہا ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے۔ تو اس میں سب کو بھائی بھائی کہا گیا ہے، تو ان دونوں کی ہم بات مانتے ہیں۔ پھر ہم اپنے شاعر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی بات مانتے ہیں، وہ بھی 9 نومبر کو پیدا ہوئے، یعنی ڈبل 9 استعمال کیا ہوا ہے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام بھی 99 ہیں، یعنی ڈبل 9 استعمال ہوا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد بھی 9 ہیں۔ اسماء مبارک بھی 99 ہیں، وہاں بھی ڈبل 9 استعمال ہوا ہے۔ تو ہم نے 9 کو نہیں چھوڑنا، یہ کیونکہ ہم نے پاک پتن اور پاکستان کی حیثیت کو پوری دنیا میں اجاگر کرنا ہے۔ 9 کی بڑی اہمیت ہے، 9 کی بڑی فضیلت ہے۔ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے، تو اس کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کہتے ہیں کہ آمد ہو گئی یا بچہ آ گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی جو آمد ہے وہ بھی 9 ربیع الاول ہے، اور اسی لیے ہم منگول بادشاہ 9 لکھا ہار پہنتے تھے اور 9 رات کا چلہ بھی کاٹتے تھے۔ جب منت مانتے تھے نا تو اس وقت 9 رات کا چلہ کاٹتے تھے، یا 9 رات عبادت کرتے تھے، یا کوئی اہم کام سر انجام دینے کے لیے ہم یہ منت مانتے کہ اللہ ہمارا یہ کام ہو جائے، اسی 9 راتاں درود پاک ہی پڑھاں گے، نفل بھی پڑھاں گے، جو عبادت ہو سکی وہ بھی کریں گے۔ تو اسی 9 راتاں اپنا وہ چلہ کرتے ساں۔ تو پھر میڈم نور جہاں بھی فرما گئی نے کہ میرا یہ چرخا 9 لکھا کڑے نہیں، 9 دی سمجھ لگ گئی نا تانوں، یہ چرخا کہتے نا دنیا نو، تے اے 9 لکھا چرخا، یعنی کہ دنیا جڑی ہے 9 لکھی ہے،
اس کی اہمیت اور فضیلت بہت ہے، لیکن آج ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کیا امام حسین علیہ السلام اور میدان کربلا کا یہ جو واقعہ پیش آیا، اور میدان کربلا میں جو سید الشہداء شہید ہوئے وہ کس تاریخ کو ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ 10 محرم کو ہوئے، لیکن نہیں پیارے دوستو عزیزو، ہمارا پاک وطن کے نقطے 9 ہیں اور ہم نے 9 پہ ہی اٹکا رہنا ہے، اور ہمارا جسم میں بھی 9 سوراخ ہیں، ہمیں کسی کتاب کی کسی دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کی اتنی مہربانی ہے کہ آپ ہمارا یہ بیان سن لیتے ہیں، تو اس میں ہم آپ سے آگے بڑھنے سے پہلے گزارش کریں گے کہ سب سے پہلے آپ دلی دل جہاندہ اسی یوٹیوب چینل پر سنیں، اور دوسرا بیان جو ہے لاہور لاہور یہ بھی سنیں، اور تیسرا بیان 2 حصوں پر مشتمل ہے، حضرت شیخ فرید الدین مسعود گان شکر سرکار پاک پتن والے۔ تو چوتھا بیان جو ہے وہ ہے شہنشاہ مشرق جلال الدین محمد اکبر۔ یہ 4 بیان سننے کے بعد 5واں بیان آپ سنیں، دنیا لاڈ مکالے دی، اسی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے۔ آپ کے سامنے ساری تاریخ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، اور جو حالات و واقعات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دودھ کا دودھ ہو جائے گا اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی جنہوں نے کتابیں لکھیں اور ان کے قلم بکے ہوئے تھے، وہ خود بکے ہوئے تھے، تو ان کی قلموں کا اور ان کی کتابوں کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ایسی کتابیں میں لکھی گئی ہیں جن میں کتابیں لکھنے والوں نے اندازہ لگا کر یا سنی سنائی باتیں سن کر کتابیں لکھ دیں، یا کتابوں کو دیکھ کر پڑھ کر کتابیں لکھ دیں، لیکن ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ ہم تحقیقات کرتے ہیں تو اور پرانا اپنی یادگار ڈیٹا دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم بحیثیت پاک پتن والے فریدی منگول آپ سے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے پورے ہندوستان اور پوری دنیا پر ہم نے 12 صدیاں حکومت کی ہے۔ منگول 12ویں قوم ہے، ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ پانچ پاک سے جو نسبت ہے وہ ہے سادات کی۔ تو یہ بات پانچ پاک تک کی محدود ہے، آگے نہیں بڑھتی۔ تو اس کے علاوہ آگے چلیں تو شاہ بن جاتے ہیں 10ویں قوم، 11ویں قوم شیخ، اور 12ویں مغل، اور 13ویں پچادہ، اور 14ویں مردود۔ 14 قومیں تھیں، اور 12 قوموں کے بعد منگولوں نے ختم ہونا ہی تھا۔ جس کو جتنا عروج ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ زوال آتا ہے، یعنی کہ جس کی پتنگ جتنی اونچی اڑ رہی ہوگی، اس کی ڈور کٹے گی تو وہ اتنا ہی دور اور برا ہو کے گرے گی۔ تو امید ہے آپ یہ ہمارا بیان سمجھ گئے ہوں گے۔ تو پیارے عزیز دوستو، بزرگوں، نکتہ چینی آپ نہ کریں، بات کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں کہ ہم اپنا وقت ضائع کر کے، ٹائم ضائع کر کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خالص باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ جو پہلی تاریخیں ہیں یہ مغربی ہیں، ہم کو ان مغربی تہذیب سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مغربی تہذیب ہمارے لیے وبال ہے، تو ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی دلدل ہے مغربی تہذیب، جس میں ہم پھنسنے کے بعد نکل نہیں سکتے، مزید دھنستے سے دھنستے چلے جائیں گے۔ مغربی تہذیب کو ہم سے اور ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہمارے عرب سے اور دین اسلام سے کوئی اس کا واسطہ نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، نیڑے نیڑے تک، دور دور تک کوئی چیز بھی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، بزرگوں، آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ ادھر سعودیہ مغرب کی طرف جب چاند نکلتا ہے تو پاکستان میں، پاک وطن کے پاکستان میں چاند نہیں نکلتا، نہیں نظر آتا۔ تو ادھر عید پہلے منا لی جاتی ہے، ادھر عید بعد میں منائی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے
کہ ادھر چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے اور نہیں ادھر چاند کی مغرب کی طرف چاند کی 2 تاریخ ہوتی ہے، تو ادھر پاکستان میں چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، یعنی وہ عید پہلے منا لیتے ہیں ایک دن، ہم دوسرے دن مناتے ہیں۔ تو اس طرح جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے یہ واضح ہے، ہمیں دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم دلائل دینے کے قائل بھی نہیں ہیں۔ ادھر جو ڈیٹ تھی وہ 10 ہی تھی، لیکن جو پاکستان میں ڈیٹ تھی وہ 9 تھی، 9 محرم۔ پاکستان میں ڈیٹ 9 محرم ہی تھی، ادھر 10 محرم تھی جب میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ تو گنا یہ جائے گا کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جس وقت واقعہ وقوع ہوا، میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا، ہم نے یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے اپنی گھڑی پہ دیکھنا ہے، ہم نے اپنی تاریخ دیکھنی ہے، ہم نے اپنی ڈیٹ دیکھنی ہے، ہم نے اپنے چاند کی تاریخ دیکھنی ہے کہ کیا تھی۔ اب ہم نے وہ دیکھ لی جو دیکھنی تھی، اب چھوڑ دینا ہے ہم نے۔ تو لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور میدان کربلا کا جو دن تھا وہ 9 محرم ہے، پاکستانی تاریخ کے مطابق، پاک پتن کی تاریخ کے مطابق وہ 9 محرم ہے، 10 محرم نہیں ہے۔ تو اس لیے جلال الدین محمد اکبر نے، شہنشاہ مشرق مغل اعظم نے پاک پتن کا نام بڑا سوچ سمجھ کے رکھا۔ وہ قدرتی اور مادری ولی تھے، تو انہوں نے واحد بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں حضور فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کے، کہ جنہوں نے پیدائش سے لے کر وفات تک برے صغیر ایک بہت بڑے خطے پر حکومت کی۔ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں آیا کہ اس نے اتنے بڑے خطے پہ حکومت کی ہو۔ پھر فرید الدین مسعود گنج شکر جو اولادیں ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں۔ تو علامہ اقبال کیا فرما گئے ہیں کہ مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکی کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا۔ ہم جو پیچھے بیان دے کے آئے ہیں نا، 5 بیان سنو گے، پھر آپ آگے بڑھو گے، آپ کو پاک پتن اور پاکستان کی حیثیت کا پتہ چلے گا کہ ان شعروں کا کیا مطلب ہے۔ یہ فریدی منگول کتوں تک چھائے ہوئے نے، یہ پوری دنیا تے کیوں چھا گئے نے؟ اللہ تعالیٰ نے انہاں چ اتنی برکت کیوں رکھی ہے کہ دن دگنی تے رات چوگنی ترقی کر دے گئے۔ تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کی نسلوں نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی ہے، وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور 12 قوموں پر محیط ہے۔ تو 13ویں قوم بھی ہم میں سے ہی ہے اور 14ویں قوم بھی ہم میں سے ہی ہے۔ اب اردو اور پنجابی کے پہلے حرف پے سے پاک پتن اور پے سے پاکستان ثابت ہوا کہ پاک پتن والوں کا پاکستان ہے، اور پے سے اب 14ویں صدی ختم ہو چکی ہے اور 43 ہجری سال چل رہا ہے۔ اب 45واں سال آنے والا ہے، پے سے 45واں، 15ویں صدی کا 45واں سال۔ تو پے سے ہی ہمارا گاؤں پرتابہ بنتا ہے۔ یہ 5 نسبتیں پے سے اکٹھی ہو گئی ہیں۔ جب اکٹھی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی حالات بدلیں گے، ہواؤں کے رخ بھی بدلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کھویا ہوا مقام ہمیں پھر سے ملے گا، اور ہر کسی کو اپنے کیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور ان کو اپنے کیوں کی سزا ملے گی۔ اور وہ وقت بہت قریب ہے، بہت ہی قریب ہے، بہت ہی قریب ہے، بہت ہی قریب آ چکا ہے، جب یہ بڑے بڑے لمبے ہو جائیں گے اور ساتھ نکے موٹے بھی چل بسیں گے۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک پتن کے پاکستان کے حال پر رحم فرمائے اور پاکستان اور پاک پتن دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے۔ تو امید ہے آپ ہمارے اس بیان میں ہماری حوصلہ افزائی کریں گے اور پاک پتن اور پاکستان کی حیثیت کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے، ہماری ویڈیو کو شیئر کریں گے، لائک کریں گے۔ ہم حکومت پاکستان اور اعلیٰ حکام سے بھی گزارش کریں گے کہ ہمارے منگول دور میں ہم 9 محرم اور 10 محرم 2 چھٹیاں کرتے تھے اور 2 ہی چھٹیاں کرتے آئے ہیں۔ 9 محرم بھی مناتے ہیں اور 10 محرم بھی مناتے ہیں۔ تو اس میں ہم باوضو ہو کر رہتے ہیں پہلے محرم سے ہی،
کسی کو تنگ نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، کسی کو ذلیل و خوار نہیں کرتے، کسی پر بدی کا منصوبہ نہیں باندھتے، نہیں، دلوں کو صاف کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، باوضو ہو کر رہتے ہیں، اور پورے محرم اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک، درود ابراہیمی پڑھتے رہتے ہیں، اور جس قدر ممکن ہو سکے لنگر پانی نظر و نیاز کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ دشمن بھی ملے تو اس کو بھی سلام کریں، محرم کے دنوں میں دشمن بھی ملے تو اس کو بھی سلام کریں۔ دشمن کو بھی چاہیے کہ خوش الحانی سے، خوش دلی سے ملے، گلے ملیں اور سلام بھی لیں، اور اپنی دوریاں بھی ختم کریں۔ تو یہ محرم کا طریقہ کار ہے۔ اپنے گھروں کی، اپنے گلی محلوں کی صفائی کریں، درود پاک پڑھیں، پانی میٹھا کر کے بانٹیں، دودھ بانٹیں، چائے بانٹیں، لنگر کریں، جتنا ہو سکے، جس قدر آپ کی طاقت ہے اتنا آپ لنگر تقسیم کیا کریں۔ تو ہم جو ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی بحیثیت پاک بدن والے 9 محرم الحرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کا ختم شریف دلاتے ہیں، لنگر نیاز کرتے ہیں۔ تو 10 محرم کو بھی تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ 9 اور 10 محرم کی یاد کو تازہ رکھیں، اور اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ 9 اور 10 محرم 2 دنوں کی چھٹیاں لازمی کریں۔ تو امید ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے، اور پاک وطن کے 9 نقطوں کی نسبت سے 9 محرم کی یاد کو تازہ کریں گے، اور 10 محرم کی یاد کو بھی تازہ رکھیں گے، اور ختم شریف پڑھیں گے۔ دوسرا ہم مختصر یہ بقول علامہ محمد اقبال بتاتے ہیں ہم آپ کو، کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ روئیں وہ جنہاں دا کوئی مر جائے، قرآن پاک دے حوالے دے نال ساڈا کوئی بھی نہیں مریا، شہید زندہ ہوتا ہے، ہمارے زندہ ہیں، لہٰذا ہم کو وہ کام کرنا چاہیے جس سے اصالِ ثواب کا سلسلہ جاری ہو۔ تو اچھے کام سے اصالِ ثواب کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، دوسرے کسی بھی کام سے کوئی اصالِ ثواب نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کی ہم اجازت دیتے ہیں، اور نہ ہی اس کا یہاں پر نام لینا چاہتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ پاک صاف رہیں، گھروں کو صاف رکھیں، کپڑے پاک صاف پہنیں، باوضو ہو کر رہیں، جس قدر ہو سکے لنگر پانی نظر و نیاز بانٹیں، درود پاک پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنا سلوک رویہ دوستوں سے، رشتہ داروں سے اور دوسروں سے اچھا رکھیں۔ تو ایسا خلل نہ ڈالیں کہ کوئی ہنگامی صورتحال اپنائی جائے جس سے ملک و قوم کا نقصان ہو، اور وہ افسران جنہوں نے بڑے بڑے کام سر انجام دینے ہیں یا اپنی عبادات کرنی ہیں، درود پاک پڑھنا ہے، گھروں کو جانا ہے، اپنے بچوں کو پیار کرنا ہے، تو وہ اپنا وہ کام چھوڑ کر ان کی ڈیوٹی آپ کے کاموں پہ لگ جائے، جی لو جی انہاں دی حفاظت کرو، جی انہاں دا جی آج جلسہ ہے، آج انہاں دا 9 محرم نو جلوس ہے، یہ ہے وہ ہے۔ نہیں پیارے دوستو، ہر ایک نو حق دیو کہ وہ آزاد ہو کے، اگر کسی نے کوئی اس طرح کا کوئی کام کرنا ہے تو اپنے گھر بہ کے، چھوٹا بڑے جلوس کی ضرورت نہیں۔ تو ہمیں اس کی افسوس کی بھی ضرورت کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، اسی طرح لکھی ہوئی یہ قدرتی کائنات ہے۔ تو ہمارے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار فرماتے ہیں کہ تہاڈے چ اتنا علم اور اتنی عقل نہیں کہ تسی اللہ تعالیٰ دے ارادیاں نو سمجھ سکو۔ تو یہ واقعی بات درست ہے کہ اسی انہاں دے ارادیاں نو، انہاں دے قوانین نو، انہاں دے کائنات نو سمجھ نہیں سکتے، نہ ہی وہ سارے سمجھن دی عقل ہے اتنی۔ تو پیارے عزیز دوستو، جو کام بھی کرنا ہے بڑا کوئی ہنگامی صورتحال نہ اپنائی جائے، بڑے بڑے میدان نہ سجائے جائیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ 100 دیگیں، 1000 دیگیں کر کے عوام کو اکٹھا کیا جاتا ہے لنگر کھلانے کے لیے۔ تو یہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ 2 4 دیگیں، 5 10 دیگیں لنگر پانی نیاز جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں 100 200 300 آدمیوں کی ٹولیوں میں، گروہوں میں، گروپوں میں، ان کو علیحدہ علیحدہ محلے وائز سب کو اکٹھا نہ کریں،
कई महलों को इकट्ठा नहीं, बल्कि महल्ले वाइज वो आप लंगर पानी तकसीम करें, उनको खाना खिलाएं और पानी पिलाएं अवाम को, और दुआएं लें, और अल्लाह और उसके रसूल को और पायतन पाक के कराने को और शहदाए मदाने करबला को आप इसाले सवाब इस तरह करें। तो दुरूद पाक पढ़ें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, इसके अलावा कोई ऐसा रवैया अख्तियार ना करें। ये हमारी पुरानी रस्म है, ये हम आज का कोई कानून नहीं बता रहे आपको। हमारे बादशाही के दरबार भी 2 दिन बंद होते थे, तमाम अदालतें भी बंद होती थी, तमाम अफसरान भी अपने घरों में ही ये 9 और 10 मुहर्रम मनाते थे और अपने बच्चों में मनाते थे और अपने इलाके में मनाते थे। तो किसी किस्म का कोई कितना भी फसादी होता था तो ये 9 और 10 मुहर्रम के दिनों में कोई किसी किस्म का फसाद नहीं फैलाता था। तो उम्मीद है कि आप भी हमारी हौसला अफजाई करेंगे और हमारी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो हमको उम्मीद है कि आप हमें मायूस नहीं करेंगे। आखिर में हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इन काविशों से खुश होकर हमें अजर अजीम अता फरमाए, और आप जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए, और जो हाजतमंद हैं अल्लाह ताला उनकी हाजतें पूरी फरमाए। और जो बहनें बेटियां, हाँ ये होता था कि मुहर्रम आने से पहले हम अपना जो फ़र्ज़ अदा था कि जवान धी पुत्र दी शादी कर देते थे। तो आपसे भी गुजारिश है कि किसी की बेटी जवान बैठी है घर में तो आप उसकी मुहर्रम अल हराम के महीना आने से पहले शादी ज़रूर कर दें, अलविदाई ज़रूर कर दें। मैं ऐसी बहनों और बेटियों के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें नेक साले रिश्ता अता फरमाए और उन्हें एक साथ ताहयात रहने की तौफीक अता फरमाए, और मेरी माँओं बहनों को किसी तरह से अल्लाह ताला मायूस ना होने दे। अल्लाह हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, और ये हम नहीं, क्योंकि हाथ है बंदे का, बंदा मोहम्मद का हाथ है, अल्लाह का ही हाथ है, इलामा इकबाल फरमाते हैं। तो इसीलिए हम अपने प्यारों से, बुज़ुर्गों से गुजारिश कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि मुहर्रम अल हराम के महीना शुरू होने से पहले अपनी बच्चियों की फ़र्ज़ अदाई कर दें। ये 1400 हज का सवाब मिलता है इससे। और खुदा ना खास्ता बच्ची जवान बैठी हुई है तो बाप फौत हो जाता है तो उसको इसके बारे में बाज पुरस होगी कि आपकी बच्ची जवान हो गई थी तो आपने इसकी शादी क्यों नहीं की, तो बाज पुरस होती है। इसी तरह हमारे इमामों ने भी अपनी बच्चियों की शादियां इसी तरह ही की हैं। तो हमारे जो मुग़ल शहनशाह हैं, अवाम हुई है, जो भी 12 सदियों की 12 कौमें हुई हैं, वो भी टाइम पर, वक्त पर मुहर्रम आने से पहले जवान बच्ची की अपनी शादी करते चले आए हैं। और ये हमारा आज का रस्म और रिवाज नहीं है, ये हमारा पुराना रस्म और रिवाज है जिसको 13वीं और 14वीं सदी में मदगम कर दिया गया है और मिटाने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह ताला ये मिटाने से नहीं मिट सकेगा, दबाने से नहीं दबेगा। इसको आप जितना दबाएंगे ये उतना ही इंशाअल्लाह ताला ऊपर जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको के हाल पर रहम फरमाए, हमें फ़तेह, कामयाबी, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। बरहक़ल मौला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बरहक़ल मौला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।